بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے، آج کا ہمارا ٹاپک روزے پر ہے کہ روزہ کن کن امور سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولی ناجائز ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے میں انسان کو کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے منع کیا گیا ہے۔ ازدواجی تعلقات یعنی باہم مباشرت کرنے سے میاں بیوی کو منع کیا گیا ہے، حالانکہ یہ جائز و حلال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش باتیں نہ کرے، بےہودہ پن نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا جھگڑے تو روزہ دار کہہ دے، بھائی میں روزے سے ہوں، تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی ڈالنا جائز نہیں کہ حلق تک پہنچنے کا خدشہ ہو۔ آئیے حدیث کی روح سے جانتے ہیں۔ حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وضو پورا کرو، انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو، لیکن اگر روزہ ہو تو پھر ایسا نہ کرو، یعنی زیادہ اچھی طرح ناک میں پانی نہ ڈالو۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی سے ثابت ہے۔ قصد قے کرنے سے یعنی جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا بھی واجب ہے۔ آئیے حدیث کی روح سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس روزہ دار کو خود بخود قے آئے اس پر قضا نہیں ہے، البتہ جو روزہ دار قصد قے جان بوجھ کر قے لائے وہ قضا روزے رکھے۔ سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ سے یہ روایت ہے۔ روزے میں جمع کرنے سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، اس پر کفارہ بھی ہے اور قضا بھی۔ روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ آئیے حدیث کی روح سے جانتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت فرمایا، کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا بیٹھ جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر رکے۔ ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجوروں کا عرق لایا گیا۔ عرق کسے کہتے ہیں؟ بڑے ٹوکرے کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے؟
اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں لے اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا صدقہ اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ واللہ مدینے کی ساری آبادی میں کوئی گھر میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت ہے۔ گلوکوز، زیادہ خون یا کوئی اور غذائی مواد کسی ذریعے سے اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد پیٹ کے اندر چیز کا پہنچانا ہے۔ حیض اور نفاس سے روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے کسی بھی وقت اس کا آغاز ہو، یعنی اگر دوپہر میں آئے شام میں آئے حیض تو روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ حالت بیداری میں مشت زنی یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنے سے یا بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنے سے منی کا انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تاہم احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ یہ غیر اختیاری عمل ہے، جبکہ پہلی صورتیں یعنی مشت زنی اور بیوی سے بوس و کنار کرنا اختیاری ہیں۔ نکسیر پھوٹ جائے یا کسی اور وجہ سے خون بہہ جائے تو اس کی کمی کو دور کرنے کے لیے خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گویا جسم سے خون کا نکلنا مفسد صوم نہیں، البتہ خون چڑھانا مفسد صوم ہے، یعنی اگر جسم سے خون نکلے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون جسم میں چڑھایا جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انہیلر کا استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حیض کے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تمباکو نوشی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلے کی وضاحت۔ سوال: جو شخص عمدہ کھا پی کر روزہ توڑ لے اس کا کفارہ بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا نہیں؟ اس کی بابت اختلاف ہے۔ بعض علماء نے مذکورہ صورت پر قیاس کر کے اس کے لیے بھی مذکورہ کفاروں میں سے ایک کفارہ ضروری قرار دیا ہے، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک اس کی جگہ ایک روزہ رکھ لینا اور توبہ استغفار کر لینا ہی کافی ہے۔ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔